أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن الله عز وجل أنه قال: الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحببت من عبادي. معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاص اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ آیات و روایات کی روشنی میں آرائز آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے جبرائیل امین سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اخلاص میرے اسرار میں سے ایک سر ہے، اسے میں اپنے اس بندے کو کے دل میں ڈال دیتا ہوں جس سے میں دوست رکھتا ہوں، جس کو میں محبت کرتا ہوں۔ تو اخلاص سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف بہت کچھ بیان کی جا چکی ہے۔ بہرحال اخلاص کے بارے میں ایک گروہ کے نزدیک اخلاص کی تعریف اپنے اعمال کو لوگوں کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کو مؤثر نہ جاننا، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ کا قائل ہونا، بلکہ اپنے نفس کو بھی اس فعل پر تاثیر کا قائل نہ ہونا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ملحوظ نظر نہ رکھنا، اس کا نام اخلاص ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، اخلاص یعنی توحید کی آخری منزل ہے، اپنے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو حصہ دار نہیں جاننا، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی تمام خلائق کو اپنے اور اپنے خالق کے درمیان معاملات سے دور رکھنا۔ بس اخلاص وہ عمل ہے جس کا انجام دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کسی اجرت یا پاداش کا مطالبہ کرے۔ کوئی بھی عمل آپ انجام دیں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نیک عمل آپ انجام دیں، لیکن اس عمل کے مقابلے میں خدا تبارک و تعالیٰ سے کوئی اجر اور اجرت نہ مانگے، یہ اخلاص ہے۔ اور یہی اخلاص کی سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جس کی طرف مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے مالک، میں تیری عبادت نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہوں اور نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، بلکہ میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا۔ شیخ بہائی فرماتے ہیں، اخلاص سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعمال میں غیر اللہ کو شریک قرار نہ دینا۔ سید علی خامنئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے عشق و محبت کے ساتھ اپنا وظیفہ انجام دے، نہ اپنی نفسانی خواہشات یا دنیاوی فائدے، مال دولت، نیک نامی، حرص اور طمع کے حصول کے لیے۔ بس اخلاص کے بعد مخلص اور مخلص کی تعریف ضروری ہے۔ بعض انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلص قرار دیا ہے، بعض اس راہ اخلاص پر گامزن ہے، تو جن کو جو اپنے اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچا ہو انہیں مخلص کہا جاتا ہے، اور جو اس راستے پر ہے انہیں مخلص کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں ذکر ہوا ہے کہ مخلص یعنی اخلاص کے مقام تک پہنچنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، ابھی تک مخلص کے مقام تک وہ نہیں پہنچا، اس لیے فرمایا جب کوئی کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مستحکم تحریر ان کا دین ہے۔ بس مخلص اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مقام اخلاص تک پہنچ چکا ہو، جیسے انبیاء اور اولیاء الہی جن کے بارے میں قرآن مجید میں بہت کم ذکر ہوا ہے، جیسے الا عبادک منہم المخلصین۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کے برہان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور رکھیں، کیونکہ حضرت یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ارشاد ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، وہ یقیناً برگزیدہ مرسل نبی تھے۔
تفسیر اخلاص میں رسول خدا نے جب جبرائیل امین سے سوال کیا کہ مخلص کون لوگ ہیں، تو فرمایا جبرائیل امین نے مخلص وہ ہے جو نہ مال و دولت بڑھانے کی فکر میں ہے اور نہ کسی کی طرف اس کی تعریف کرنے کا اسے انتظار ہے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے وہ صبر سے کام لیتا ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا جب تک زیادہ مجبوری نہ ہو، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا رزق پہنچ جاتا ہے اور وہ اللہ کے رحمت کا زیادہ امیدوار رہتا ہے۔ مخلص ہر حالت میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہتا ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ، کمی کی صورت میں کسی سے شکایت نہیں کرتا، اور اگر اپنی ضرورت سے زیادہ اللہ کی عنایت ہو تو راہ خدا میں اسے ضرورت مندوں میں انفاق کرتا اور خارج کرتا ہے، کسی چیز کی طمع اور لالچ نہیں کرتا اور دوسروں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور یہی حقیقت میں خدا کی بندگی کا مصداق عطا ہے۔ خصوصاً طلاب دینی مال دنیا کے پیچھے نہ رہے، ورنہ بہت سارے مواقع اور راستے موجود تھے کہ جہاں سے مال دولت کثرت سے حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس فیلڈ کا انتخاب کرنا گویا مال دنیا سے روگردانی کے برابر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج رہے یا دوسروں پر بوجھ بنے، لیکن بلکہ حد ضرورت رزق و روزی کے حصول کے لیے بھی کوشش کریں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، ایک سید نجف اشرف سے قم تشریف لائے ہیں جو ابو علی سینا کی مشہور فلسفی کتاب الشفا کا درس دیتے ہیں۔ میں نے کہا چلے دیکھیں گے کہ ان کا درس کیسا ہے، کیا ہمارے لیے مفید بھی ہے یا نہیں۔ جب ہم اس سید بزرگوار کے گھر گئے تو دیکھا کہ ایک ہی کمرہ ہے جس کے درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے، دوسری طرف اپنے احوال رہ رہے ہیں، اس طرف درس شفا ابن سینا دے رہے ہیں۔ میں اسی جلسے میں ہی اس سید کا عاشق ہوں اور آخر عمر تک ان کے ساتھ رہا۔ وہ تھے صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو نجف اشرف سے مالی مشکلات ہی کی وجہ سے خود تشریف لائے تھے۔ یہاں آ کر کچھ عرصہ تک کھیتی باڑی کرنے لگے تاکہ مادی مشکلات حل ہو سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی مالی مشکلات کے باوجود اس مقام تک پہنچے کیسے۔ آیت اللہ العظمہ ابو الحسن اصفہانی مرجع تقلید بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف کے طلاب سے اوضاع و احوال پوچھتے اور حالات دے کر گریہ کرتے تھے۔ آیت اللہ مرحوم کاظمینی جب صاحب جواہر مرجع تقلید تھے، اس کے بعد آیت اللہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مرجع تقلید شیعیان ہو گئے۔ اس دور میں مرحوم کاظمینی استاد حوزہ علمیہ نجف اشرف تھے، بہت ہی مقروض تھے، امام علی کی بارگاہ میں ایک کونے میں جا کر مدد مانگتے رہے اور زیارت کرتے تھے۔ شیخ انصاری کا آنا جانا بھی اسی طرف سے ہوتا تھا۔ تشریف لائے اور ایک تھیلی دے کر فرمایا اپنا قرضہ ادا کرو اور باقی پیسے جو بچ جائے اس کو طلاب میں تقسیم کرو۔ کچھ رقم بچ گیا تو سوچا اسے بچا کر رکھوں گا تاکہ بعد میں پھر ضرورت پڑے تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ امام کی زیارت کے لیے گئے اور تشکر کر کے گھر پلٹ گئے۔ فرماتے ہیں کہ دوبارہ شیخ انصاری سے میری ملاقات ہوئی تو مجھ سے فرمایا اضافی رقم کو طلاب میں تقسیم کر دو، خدا تمہیں دوبارہ عطا کرے۔ یہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا جو اس کے تمام اثرات سے بھی وہ واقف تھے۔ بس عزیزو، اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، اخلاص سب سے بڑی کامیابی ہے۔ الاخلاص اعلیٰ فوز، الاخلاص اعلیٰ فوز، الاخلاص شیمت و افاضل الناس۔ اخلاص نیک لوگوں کی طبیعت اور صفت ہے۔ اخلاص عبادت المقربین، الاخلاص اشرف نہایہ، الاخلاص ثمرۃ العبادہ۔ عبادت کا جو ثمرہ ہے وہ اخلاص ہے اور ملاک العبادت ہے، عبادت کا معیار اخلاص ہے۔ الاخلاص ثمرۃ الیقین، اخلاص یقین کا ثمرہ ہے۔ الاخلاص خطر عظیم حتی ینظر بما یختم لہ۔ اخلاص والوں کو بھی ایک بہت بڑا خطرہ کا سامنا ہے، یہاں تک کہ وہ ختم بخیر ہو۔ یعنی صرف اخلاص کا ہونا بھی کافی نہیں بلکہ اس کی آخری سانس تک اس پر قائم رہنا بہت مشکل کام ہے کہ اس کے لیے توفیق الہی درکار ہے، ورنہ ممکن ہے اسی اخلاص کے ذریعے وہ شیطان کا دھوکہ کھا جائے اور عاقبت بخیر نہ ہو۔ بس الزم الاخلاص فی السر والعلانیۃ والخشیۃ فی الغیب والشہادۃ والقصد فی الفقر والغنى والعدل فی الرضا والسخط۔ اپنے اوپر ہر صورت میں اخلاص کو لازم قرار دو، اپنے ظاہر و باطن کو اخلاص اور خوف خدا سے مزین کرو، اپنی غربت یا غنی ہو ہر صورت میں ہمت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسی طرح اپنی رضایت اور ناراضگی کی صورت میں عدالت کو اپنا شیوا قرار دو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی رضایت والے کاموں میں عدالت سے پیش آئے اور اپنی نارضایتی والے کاموں میں بے عدالتی سے کام آئے۔ زوروا فی اللہ وجالسوا فی اللہ واعطوا فی اللہ وامنعوا فی اللہ۔ اگر کسی سے آپ ملاقات کرو یا کسی کے پاس بیٹھو تو بھی اللہ کی خاطر ہو، اور اگر کسی کو کچھ بخش دو یا کسی کو محروم کرو تو بھی اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہو۔ اس کا نام ہے اخلاص۔ سعادت اہل الجنت المخلصون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہی جنت کے سردار ہوں گے۔ طوبیٰ لمن اخلص للہ علمہ وعملہ وحبہ وبغضہ واخذہ وترکہ وکلامہ وسمتہ۔ خوش نصیب ہے وہ شخص
جو اللہ کی خاطر اپنے عمل، علم اور اپنے حب و بغض، کسی چیز کا لینا اور ترک کرنا، بات کرنا اور خاموش رہنا، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، جس نے اپنی عبادتوں کو خالص کیا وہی سعادت مند ہے۔ تمام ادیان الہی اخلاص کے خواہاں ہیں۔ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو بھی اس ملاقات کا یعنی اس کی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ بس اخلاص کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جاتا ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد اور غرض جو ہے وہ اخلاص سے وابستہ ہے، کیونکہ انسان کی خلقت لقاء پروردگار کے لیے ہے، اس لیے ہر انسان کے اندر خدا طلبی کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور لقاء پروردگار اخلاص کے بغیر ناممکن ہے۔ اس پر تاریخ گواہ ہے کہ ہر انسان نے اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا، یا یوں کہہ لوں کہ ہر ایک کو خدا تو ملا لیکن مصداق خدا میں اختلاف ہوا۔ کسی نے سورج کو اپنا خدا مان کر اس کی پرست شروع کی، تو کسی نے پانی کو اپنا خدا سمجھ کر اس کی پرست شروع کی، تو کسی نے گائے کو اپنا خدا مان کر اس کی پرست شروع کی، تو کسی نے فرعون کو اپنا خدا مان کر اس کی پرست شروع کی۔ تو یہ تمام بت پرستی اور یہ تمام غیر اللہ کی پرستش جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ لوگ چاہتے تو ہیں کہ کسی نہ کسی خدا کی عبادت کریں، لیکن مصداق خدا میں انہوں نے اختلاف کیا، ان کو وہاں پر دھوکا ہوا۔ خدا کے نزدیک نیک اعمال کی قدر و قیمت ہے، معیار کیفیت ہے نہ کمیت۔ اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ ایک گروہ نے اسی نقطے کو فراموش کیا اور توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے اولیاء خدا کے بعض ارزشمند اور قیمتی اعمال کو افسانہ سمجھا، جیسے امیر المومنین کی حالت رکوع میں فقیر کو انگوٹھی دینا اور اس کی شان میں آیت نازل ہونا، اور ان لوگوں کے لیے یہ بات ہضم نہ ہوئی اور کہنے لگے ایک معمولی انگوٹھی کے دینے پر آیت نازل ہوئی۔ یہ تو عجیب بات ہے، یہ لوگ علی کے دل کی کیفیت سے ناآشنا تھے اور اخلاص علی کو درک کرنے سے قاصر تھے۔ یہ بات درست ہے کہ انگوٹھی تو معمولی تھی، لیکن اسے رنگ خدائی اور رنگ اخلاص سے مزین کیا تو یہ معمولی عمل قیمتی عمل میں تبدیل ہوا، اور آئے یہ ولایت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون